الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام ناظرین و ناظرات، آج میں لفظ وضو کے حوالے سے نہایت ہی اہم معلومات آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں اور کوشش کریں کہ اس کو آگے بھی شیئر کریں۔ ایک ہوتا ہے لفظ وضو، ایک ہوتا ہے لفظ وضو، ایک ہوتا ہے لفظ وضو۔ تینوں کا مطلب جدا جدا ہے۔ اگر واو کے اوپر پیش کو پڑھیں گے یعنی وضو کہیں گے تو اس کا مطلب ہے طہارت حاصل کرنا۔ اگر واو کے اوپر زبر کو پڑھیں گے یعنی وضو کہیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ پانی کے جس کے ساتھ طہارت حاصل کی جائے۔ اور اگر واو کے نیچے زیر پڑھیں گے وضو کہیں گے تو وضو اس برتن کو کہا جاتا ہے جس میں پانی ڈال کر وضو کیا جائے۔ ایک جملہ میں بولتا ہوں، آپ توجہ سے سماعت کریں۔ میں نے وضو میں وضو لے کر وضو کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے برتن میں پانی لے کر وضو کیا۔ تو اس کا اصل جو تلفظ ہے وہ ہے وضو۔ جب بھی آپ بولا کریں تو کہا کریں میں وضو کرنے لگا ہوں یا میں وضو کرنے لگی ہوں۔ دو حدیثوں کا خلاصہ ہے کہ جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا اس کا سارا جسم سر سے لے کر پاؤں تک پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ کہے وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنا پر سے پانی گزرے گا۔ اور اگر وضو سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا جائے تو جب تک وضو رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وضو کے بعد ایک مرتبہ سورۃ القدر پڑھی تو وہ صدیقین میں سے ہے، جس نے 2 مرتبہ پڑھی اس کا شمار شہداء میں کیا جائے گا، اور جس نے 3 مرتبہ پڑھی اللہ تعالیٰ اسے بروز قیامت اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں نے کہا اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔